لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلے، مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلے، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلے. مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلے، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلے. چھوڑ کر سارے زمانے کی ترقی کا مجاز، آؤ ہم ساقیے کوثر کی طرف لوٹ چلیں، آؤ ہم ساقیے کوثر کی طرف لوٹ چلیں. حضرات، آپ حضرات بڑی دیر سے ذکر شہدائے شہید ملت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب بڑے ہی مبارکباد ہیں کہ لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں. کوئی ناچ گانے دیکھ رہا ہے، کوئی خرافات کر رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. لیکن آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ آج آپ اپنے بستر پر نہیں، ناچ گانوں کی محفلوں میں نہیں، ہوٹلوں پہ نہیں، بلکہ آج عرس شہید ملت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب شہیدی سرکار کا کرم ہے، اولیاء کرام کا فیضان ہے، ورنہ وہ نہ چاہیں گے تو ہم اور آپ ان کے ذکر میں ہرگز نہیں آ سکتے ہیں. یہ سب ان کا کرم ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر شہدائے ملت بابا عزت علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ذکر شہید ملت میں بیٹھے رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ محفل ایسی محفل ہے کہ ایسی محفلوں میں قسمتیں سنور بھی جاتی ہیں اور قسمتیں بگڑ بھی جاتی ہیں. آپ حضرات محبت سے بیٹھے رہیں، شہیدی سرکار کو اپنے دل میں بسائے رہیں، شہیدی سرکار کو یاد کرتے رہیں. اپنے دل میں جو تمنا ہے، جو خواہشیں ہیں، جو آرزو ہے، آپ بیٹھے رہیں اسے لے کر کے. انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ محبت کے ساتھ آپ ذکر شہید ملت میں بیٹھے ہیں. بابا عزت علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی محبت کو دل میں بٹھا کر بیٹھے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہوگی، محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ شہیدی سرکار کے صدقے میں آپ کی تمناؤں کو پوری فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. میرا ایمان ہے، بتائیں آپ سب کا بھی ایمان ہے اس پر؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، ہے نا؟ انشاءاللہ ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صاحب لولاک، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاہ لامکہ، مالک انس و جاں، نبیوں کے امام، ہم سب کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طیب و طاہر، مطہر و مطہر بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اپنی مغفرت کے لیے درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ آج میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، میں بھی اسی گاؤں ہی کا ہوں اور آپ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج میں بس تہنیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی شاعر ملک ہندوستان بھائی نفیس رضا نظامی کی نعت پاک ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سہیل رضا جعفر آبادی کی بھی نعت ہوگی، پھر اس کے بعد ہمارے خصوصی مہمان تشریف لائیں گے، آپ حضرات انہیں سماعت کریں گے۔ محبت کے ساتھ بیٹھے رہے انشاءاللہ تعالی۔ عرس شہید ملت ہے، عرس شہیدی سرکار ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ شہیدی سرکار نے یہ جو کچھ سب کچھ سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، ہم سب کا ایمان کہتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ان کے عرس میں آئے ہیں، ان کے عرس میں بیٹھے ہیں، ان کے عرس میں ہم اور آپ یہاں پر اپنے وقت کو، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمیں ہمارا یہاں پر بیٹھنا، اپنے گھر کو چھوڑنا یہ رائگاں نہیں جائے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی ملے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی ملے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا، کیونکہ یہ عرس کسی انسان، عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب بندے حضرت بابا عزت علی شاہ حضور شہیدی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں، سب کا ایمان ہے، سب کا عقیدہ ہے، پورے علاقے کے لوگ جانتے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا ہے، اپنے گاؤں کے قریب نہیں رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنے گھر میں جانے کے بعد میں غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد میں یہیں پر آ جاتا ہے اور شہیدی سرکار سے اپنی تمام مصیبتوں کو سنا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی مصیبت شہیدی سرکار کو سناتا ہے، ادھر مصیبت سناتا ہے، ادھر شہیدی سرکار اس پر کرم فرما دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت، نعرہ رسالت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہیدی سرکار ہم پر کرم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کر رہے ہیں نا؟ ڈر رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ زور سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے۔ یہ سب کچھ ہم اور آپ اتنے گناہ کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ جی رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھے سے پہنتے گھومتے ہیں، یہ سب کچھ میرے شہیدی سرکار کا کرم ہے نا؟ سب کچھ شہیدی سرکار کا کرم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے دل میں یہ تمنا لے کر کے بیٹھو کہ ہم اور آپ شہیدی سرکار سے محبت کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، جب تک جسم میں جان رہے گی، ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے گا، اس وقت تک ہم شہیدی سرکار سے پیار کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہم اور آپ شہیدی سرکار سے پیار کرتے رہیں گے تو شہیدی سرکار ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، ہم اور آپ ان سے پیار کریں گے۔ خدا کی قسم، جب بھی ہم مصیبت میں ہوں گے شہیدی سرکار کو پکار لیں گے، وہ ہماری مصیبت دور کر دیں گے۔ قرآن کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی غم ہے، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی خوف ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا مقدس قرآن، اللہ کا پاک کلام کہتا ہے، وہ قرآن کریم جس کی ایک ایک آیت، جس کے ایک ایک حرف، جس کے ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک نقطہ صحیح ہے، صحیح ہے، وہ مقدس قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی غم ہے، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی خوف ہے۔ اگر وہ دنیا میں ہے تو انہیں کوئی غم نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ اور یاد رکھو، اولیاء کرام کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، اگر ہم سب مل کر کے ان کی جائے گی، لیکن اولیاء اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر اپنے
محبت ہے کہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ لیکن سنو مسلمانوں، اولیاء کرام کا مقام کیا ہے، آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھو، اگر ہم اور آپ راستہ طے کر رہے ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، آپ بس کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ چل تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، بس ہمارے آگے چل رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس کے پیچھے اسٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، بس کے پیچھے اسٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہمیں ساودھان کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، تمہارے آگے بس جا رہی ہے، تم سنبھل کے چلو، اگر تم سنبھل کے نہ چلو گے اس سے ٹکرا جاؤ گے، تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ روڈ کو کراس کرتے ہیں، روڈ پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اسٹاپ، یعنی سنبھل جاؤ۔ اگر ہم اور آپ روڈ کراس کریں گے، دیکھیں گے نہیں، اگر کوئی گاڑی آ کر کے ہمیں ٹھوک کر چلی جائے، ہو سکتا ہے ہماری جان چلی جائے۔ اسی طریقے سے ہم ریلوے کی پٹری کو پار کرتے ہیں، جب ہم پار کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر بھی اسٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں ساودھان کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، اسٹاپ لکھا ہوا ہے، سنبھل کر کے چلو، ہو سکتا ہے ٹرین آ جائے، تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو جائے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ بس کے پیچھے جا رہے ہیں تو ہمیں ساودھان کیا جا رہا ہے، ہم اور آپ سڑک کو پار کر رہے ہیں تو ہمیں ساودھان کیا جا رہا ہے، ہم اور آپ ٹرین کی پٹری کو پار کر رہے ہیں تو ہمیں ساودھان کیا جا رہا ہے۔ آخر ہمیں ساودھان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے اگر تم ساودھانی نہیں برتو گے تو تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں، اب یہاں پر توجہ کرنا، اگر ہم اور آپ راستہ پار کرتے ہیں، ساودھانی نہیں برتتے ہیں تو یہاں پر ہماری جان چلی جائے گی، لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اولیاء کرام سے دشمنی کر لی تو یہاں پر جان جائے گی، وہاں پر ایمان چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے، یہاں پر ہمیں اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی جان چلی جائے گی، لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اولیاء کرام سے محبت نہیں کی، ان کا بغض اپنے دل میں بٹھایا، تو یاد رکھو وہاں پر ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اولیاء کرام کی شان کیا ہے؟ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج انسان عروج و ارتقاء کی منزل کو طے کر چکا ہے، لیکن پھر بھی آج انسان سہما ہوا ہے، آج انسان ڈرا ہوا ہے، آج انسان ترسا ہوا ہے، آج انسان ڈرا ہوا ہے، خوف و دہشت کا شکار بنا ہوا ہے، غم و علم اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ انسان آخر کرے تو کیا کرے؟ وہ انسان عروج و ارتقاء کی منزل کو طے کر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان ڈر رہا ہے، پھر بھی وہ انسان خوف کھا رہا ہے، پھر بھی وہ انسان ترس رہا ہے، غم و علم اسے گھیرے ہوئے ہیں، خوف و دہشت اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کیا کیا جائے؟ دیکھو، کمزور ہے تو وہ طاقتور سے ڈر رہا ہے، غریب ہے تو امیر سے ڈر رہا ہے، وہ اگر وہ اس سے بڑا امیر ہے تو وہ اپنے سے بڑے امیر سے ڈر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملک کو دیکھ لیجئے، امریکہ سب سے بڑا ملک ہے، سارے ملک اس کے زیر نگر بنے ہوئے ہیں، سارے ملک اس سے ڈر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سب لوگ ڈر رہے ہیں۔ کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، غریب امیر سے ڈر رہا ہے، چھوٹا ملک بڑے ملک سے ڈر رہا ہے۔ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آخر ہم اور آپ دہشت سے نکلیں گے کیسے؟ لیکن آؤ، ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کی بات کرتے ہیں۔ پھر لوگوں نے یہ تجویز کا ایک نسخہ نکالا اور نکالنے کے بعد میں کہا اگر کوئی کمزور ہے، وہ اگر بچنا چاہتا ہے طاقتور کے ظلم سے تو اس کے سائے کرم میں آ جائے، پھر وہ طاقتور سے بچ جائے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ امیر کے سائے کرم میں آ جائے تو وہ پناہ پا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر چھوٹا ملک ہے تو وہ بڑے ملک کے سائے کرم میں آ جائے تو وہ پناہ پا جائے گا۔ میرے بھائی، جب کمزور طاقتور کے زیر سائے آ جاتا ہے تو وہ پناہ پا لیا کرتا ہے، غریب امیر کے سائے میں آ جاتا ہے تو وہ
پناہ پا جاتا ہے، چھوٹا ملک بڑے ملک کے سائے میں آ جاتا ہے تو وہ پناہ پا جاتا ہے میرے بھائی۔ لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو، یہ تو دنیا والے ہیں لیکن اللہ والے اپنا سب کچھ اللہ کے نام کر چکے ہیں، اللہ کے نام کر دیتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام کر دیا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے، وہ ساری کائنات کو زندگی دینے والا ہے، وہ بھوکوں کو کھلانے والا ہے، وہ پیاسوں کو پلانے والا ہے۔ جب یار دنیا دار کسی امیر کے زیر سائے میں آ جاتا ہے تو اسے پناہ مل جایا کرتا ہے، اگر اولیاء اللہ وہ اپنے آپ کو پروردگار کے زیر سائے کرم میں کر دیتے ہیں پھر انہیں کیسے مصیبت پہنچ سکتی ہے، پھر انہیں کیسے غم پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی غم ہے، نہ انہیں کسی چیز کا کوئی خوف ہے۔ اور رب کائنات، اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں، اللہ رب کائنات اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرنے لگتا ہے، اتنا پیار کرنے لگتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہو جاتا ہے، جو میرا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات اپنے ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں، رب کائنات نے اپنے اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ اب میرے بھائی، رب کائنات جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ اس کے پاس ہاتھ ہے، نہ اس کے پاس پیر ہے، نہ اس کے پاس کان ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے۔ پھر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں اپنے محبوب بندوں کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، میں اپنے محبوب بندوں کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب بندوں کے ہاتھوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ پکڑتا ولی ہے لیکن اصل میں پکڑنا پروردگار کا ہوتا ہے، پکڑتا ولی ہے لیکن اصل میں پکڑنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے، چلتا ولی ہے لیکن اصل میں چلنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے، بولتا ولی ہے لیکن اصل میں بولنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے، سنتا ولی ہے لیکن اصل میں سننا پروردگار کا ہوا کرتا ہے، دیکھتا ولی ہے لیکن اصل میں پروردگار عالم اپنے محبوب بندوں کی آنکھوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ دیکھتا ولی ہے لیکن اصل میں دیکھنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے۔ رب کائنات اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اب یہاں پر آنے والوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ہمارا حشر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میں ہوگا۔ ہم اور آپ پیار کرتے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ہمارا حشر حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ میں ہوگا۔ ہم اور آپ پیار کرتے ہیں حضرت عثمان غنی سے، تو ہمارا حشر حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں ہوگا۔ ہم اور آپ پیار کرتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا سے، تو ہمارا حشر حضرت مولا علی
شیر خدا کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ پیار کرتے ہیں بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک سے, تو ہمارا حشر غوث اعظم سرکار کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ پیار کرتے ہیں ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز سے, تو ہمارا حشر حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ پیار کرتے ہیں صابر کلیری سے, تو ہمارا حشر حضرت صابر کلیری کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ پیار کرتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے, تو ہمارا حشر مخدوم اشرف کے ساتھ میں ہوگا. اور اے سنیو, ہم اور آپ پیار کرتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا خان سے, تو ہمارا حشر امام احمد رضا کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ پیار کرتے ہیں مفتی اعظم سے, تو ہمارا حشر مفتی اعظم کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ پیار کرتے ہیں سرکار تاج الشریعہ سے, تو ہمارا حشر سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ میں ہوگا. اب سنو اے عرس شہید ملت میں آنے والوں, اپنے قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے, اس لیے کہ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں شہیدی سرکار سے, تو ہمارا حشر شہیدی سرکار کے ساتھ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ پیار کرتے ہیں شہیدی سرکار سے, اس لیے ہمارا اور آپ کا حشر شہیدی سرکار کے ساتھ میں ہوگا. ہم اور آپ اپنے وقت کو نکال کر کے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہیں, تو یہ ضائع نہ جائے گا, بلکہ شہیدی سرکار ہماری اور آپ کی مدد یہاں بھی کریں گے اور وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ جنہیں وہ جہاں وہ پکارتے ہیں, کوئی بھی پکار لے کہیں سے بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے سے, وہ وہاں اس کی مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں. لیکن آج ہم اور آپ تو عرس شہید ملت میں آئے ہوئے ہیں. سرکار شہید ملت کی شان کیا ہے, بس آخری بات عرض کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا اختتام ہے. حضور شہید سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. آج ہم اور آپ شہید ملت سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں, ان کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں. ذرا دیکھو شہیدی سرکار کی شان کیا ہے. سب لوگ جانتے ہیں, یہ علاقے کے لوگ ہیں, سب جانتے ہیں شہیدی سرکار کا کرم کیا ہے. لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں شہیدی سرکار کا کرم کیسے ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو بہت دور سے چل کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے, بہت دور سے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے وہ یہاں پر آیا ہے. جب وہ یہاں پر آیا تھا, خدا کی قسم اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, وہ زارو قطار رو رہا تھا, وہ بہت پریشان تھا, بہت ہی مصیبت میں تھا. وہ بہت دور سے سفر کر کے یہاں پر آیا ہے, اور آنے کے بعد میں مسجد کے اندر جاتا ہے. جانے کے بعد میں وہاں پر وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. اے شہیدی سرکار رب کی بارگاہ میں آیا ہے, شہیدی سرکار سے دعائیں مانگ رہا ہے. خدا کی قسم شہیدی سرکار سے کہہ رہا ہے, اے میرے سرکار میں بہت دور سے چل کر کے آیا ہوں. میں نے سنا ہے جو یہاں پر آ جاتے ہیں خالی ہاتھ واپس نہیں جایا کرتے ہیں. کوئی بھی آ جاتا ہے, اگر غریب آ جاتا ہے تو آپ اسے امیر بنا کر کے بھیجتے ہیں. اگر کوئی بے علم آ جاتا ہے تو آپ اسے صاحب علم بنا کر کے بھیجتے ہیں. کوئی بھی آ جاتا ہے آپ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے ہیں. اے شہیدی سرکار میں بھی آپ کا دیوانہ ہوں, میں بھی آپ سے محبت کرنے والا ہوں, میں بھی آپ کو چاہنے والا ہوں, میں بھی آپ سے پیار کرنے والا ہوں. اے میرے شہیدی سرکار بڑے دور سے چل کر کے آیا ہوں, بڑا پریشان ہوں, بڑی مصیبت میں ہوں, میرے آنکھوں میں آنسو ہے. آج کرم فرما دیں, دنیا پر کرم کرتے ہیں. آج آپ کا ایک دیوانہ بڑے دور سے چل کر کے آیا ہے, سرکار کرم فرما دے. خدا کی قسم وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد میں وہ مسجد سے باہر نکلا ہے, وہ ادھر سے جا رہا ہے. جب اسے دیکھا گیا تو وہ مسکراتے ہوئے جا رہا ہے. آیا تھا روتے ہوئے, لیکن اب وہ جا رہا ہے تو روتے ہوئے نہیں جا رہا ہے, بلکہ مسکراتے ہوئے جا رہا ہے, خوشیوں سے مچلتے ہوئے جا رہا ہے, وہ خوشیوں میں جھومتے ہوئے جا رہا ہے. اس کے اوپر مصیبت تھی, اب وہ کوئی مصیبت نہیں دکھ رہی ہے. پریشانی تھی, کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی ہے. بڑھ کر کے اس سے پوچھا گیا, اے انسان ذرا بتا تو صحیح, تو وہاں سے گیا تھا مسجد میں گیا ہے, میرے بھائی بتا تو
صحیح، تو جب یہاں سے گزرا ہے تیرے آنکھوں میں آنسو تھے، تو زارو قطار رو رہا تھا، تو بڑا پریشان تھا، بڑی مصیبت میں تھا، تیرے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بھائی جب اب یہاں سے واپس جا رہا ہے تو ہنستے ہوئے جا رہا ہے، تو مچلتے ہوئے جا رہا ہے، خوشیوں میں جھومتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں وہاں سے آیا تھا، بڑا پریشان تھا، بڑی مصیبت میں تھا، میں رو رہا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں شہیدی سرکار سے اپنی مصیبت کو سنایا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی مصیبت کو سنایا ہے، شہیدی سرکار نے میری مصیبت کو دور کر دیا ہے، میری پریشانی کو دور کر دیا ہے، اسی لیے میں آیا تھا روتے ہوئے، اب جا رہا ہوں ہنستے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شہیدی سرکار ہے، خدا کی قسم کوئی کہیں سے بھی آ جاتا ہے، وہ آتا ہے روتے ہوئے، لیکن یہاں سے جب پلٹتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ہنستے ہوئے جا رہا ہے۔ اور شہیدی سرکار کا کرم کیا ہے، یہ جو ٹینٹ ہاؤس لگا ہوا ہے خالق بھائی کا، ان کا خود بیان ہے، ایک مرتبہ جلسے میں انہی کا ٹینٹ لگا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں مشین چل رہی تھی، جب میں آ کر کے پروگرام چل رہا تھا بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جب میں نے آ کر کے دیکھا ہے تو میری مشین میں آئل صرف ایک بوند موجود تھا، صرف ایک بوند موجود تھا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ گواہ ہیں، خالق ٹینٹ ہاؤس یہاں پر لگا ہوا ہے، ان کا خود بیان ہے، جب میں رات کی تاریکی میں آتا ہوں میں نے دیکھا ہے ایک بوند ہے صرف آئل کا، میں نے کہا اے شہیدی سرکار رات کی تاریکی ہے، اب آئل بھی نہیں مل سکتا ہے، آپ ہی کرم فرما دیں، اگر میں نے مشین کو بند کر دیا تو پروگرام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سرکار کرم فرما دے۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا کہہ کر چلا گیا، پوری رات مشین چلتی رہی لیکن مشین بند نہیں ہوئی، پتہ چل گیا کہ ادھر مشین چل رہی تھی ادھر شہیدی سرکار کا کرم ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا زندہ کی باد۔ قسم جو شہیدی سرکار سے پیار کرتے ہیں وہ اسے یہاں بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی دیں گے، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اسے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعائے پروردگار عالم ہم تمامی حضرات کو شہیدی سرکار سے اور تمام اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔